اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور شرعی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کا موقع فراہم کیا، جس پر تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں، اور آپ سب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریگولر ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ کا دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ باعث بلندی درجات ہوتا ہے کہ جتنے لوگ شرعی مسائل سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑا، ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے، ہماری مینجمنٹ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ویسے ریگولر جو میں شروع میں تھوڑا سا تمہیدی کلام کرتا ہوں، عقائد کے سلسلے میں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، جیسے ابھی مطلب اور بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ بڑے ایونٹس آ جاتے ہیں تو گیپ ہو جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ریگولر ہم اس کو کنٹینیوسلی کریں، تو بیچ میں چند ایسی چیزیں آنے کا امکان ہو کہ جس سے ہمارا رابطہ بیچ میں منقطع ہو جائے، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پوسٹ پون کر کے آگے پھر اس کو کنٹینیوسلی شروع کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ کچھ سوالات ہمارے پاس جمع ہیں، آج کل بہت زیادہ سوالات ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل پروگرام کریں تاکہ سننے والوں کو بھی بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں، اور جن کے سوالات ہیں ان کو بھی تشفی ملے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی سے دوران تبلیغ کمی یا دوران تبلیغ کوئی غلطی ہو جائے یا وہ کمی کوتاہی کا شکار ہو جائے تو کیا آخرت میں ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ تبلیغ دین کا اہل ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو علم دین حاصل ہے، اور جس موضوع پر، جس ٹاپک پر وہ کلام کر رہا ہے، کیا اس کے تمام تقریباً ضروری پہلو جن کو عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے ان پر اچھی طریقے سے اس نے پہلے سے ہی اسٹڈی وغیرہ کر لی ہے، معلومات اور معرفت حاصل کر لی ہے، پھر اگر وہ بیان کرتا ہے اور اب دوران بیان کوئی لغزش زبان ہو جاتی ہے، بتقاضائے نفسانیت یہ بتقاضائے نفس یا بتقاضائے بشریت کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے گا، بشرطے کہ یہ خطائیں بہت زیادہ نہ ہوں، کبھی کبھار کوئی خطا ہو جائے تو معاف۔ اور ایسا شخص کہ جس کو تبلیغ دین بالکل کرنے نہیں آتی، وہ نیا تبلیغ دین کرنے والا ہے اور ایسا موضوع چھیڑ دیتا ہے کہ جس کی مکمل معرفت اس کو حاصل نہیں، اور وہ اس میں کمی کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، کوئی گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، یا اس موضوع کو اتنا تشنا چھوڑ دیتا ہے کہ سننے والے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مکمل ان کو اس موضوع سے متعلق معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یقیناً پھر یہ شخص آخرت میں اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ جو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تبلیغ دین کرنے سے پہلے، ویسے تو میں واضح کر دوں کہ تبلیغ دین کا حق صرف علماء کو ہی نہیں ہے، یا مطلب یہ کہ بہت زیادہ صاحب علم کو نہیں ہے، عام آدمی بھی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کے بارے میں تو مکمل معرفت حاصل کرے، مکمل معلومات حاصل کرے۔ یہ تو نہیں کہ بس کوئی مطلب تھوڑا سا شوشہ چھوڑ کے آدمی پیچھے ہٹ جائے اور سامنے والے کے ذہن میں 50 کویسچنز بیدار ہوں اور اتنی ادھوری بات بیان کر کے وہ پیچھے ہٹ جائے کہ وہ لوگ اس سے غلط مسئلہ نکال کے پھر علماء کی بھی گرفت کرنا شروع کر دیں اور اہل علم، اہل تقوی کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں۔ ایسا شخص یقینی سی بات ہے تبلیغ کرنے والا نہیں ہے بلکہ انتشار برپا کرنے والا ہے، اور یہ ایسے شخص کو حق کے تبلیغ ہرگز حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یوں کم از کم جو عام آدمی بھی اگر تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو جس موضوع پہ کرنا چاہے اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کرے، پھر عوام کے سامنے بیان کرے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میں ساجد بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جی فرمائیے۔ میرے 3-4 سوالات ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو سلام۔ میں آپ کا پروگرام بہت ریگولرلی سنتا ہوں اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ آپ سے سیکھا ہے۔ بہت شکریہ، فرمائیے۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہم کتنی دیر بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، تعوذ پڑھنا ہوتا ہے، تو کافی دیر ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پہ پڑھتا ہوں تو یعنی مسجد سے سب لوگ چلے جاتے ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں، تو کیا یہ شریعت کے حساب سے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور
रहनुमाई फरमाइए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि हम दुबई में रहते हैं, यहाँ वीजे के पैसे लेते हैं ना पाकिस्तान से, जैसे भी मेरे ख्याल में यही रवाज है कि जो कहीं दूसरे मुल्क जाना चाहता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर मैं किसी कफील के पास काम करता हूँ, वहाँ पे 3-4 आदमी की अगर गुंजाइश है तो वो मुझे बोलता है कि 3 आदमी अरेंज कर दो, तो मैं आगे पैसे लेता हूँ। तो क्या ये जायज़ है शरीयत के हिसाब से? ठीक है। और तीसरा मेरा सवाल यह है कि जैसे हम अशा की नमाज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फर्ज 4 फर्ज पढ़ते हैं, 2 सुन्नत मौक़ूदा पढ़ते हैं और 3 वितर पढ़ते हैं। क्या शरीयत इजाज़त देती है या कितनी देर पढ़ना चाहिए? क्या ना पढ़ने से आदमी गुनाहगार होता है? 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ते हैं आप? जी जी, ऐसा यानी कि सब लोग ऐसा ही पढ़ते हैं। ठीक है। और मेरा चौथा सवाल यह है कि जैसे मैं यहाँ दुबई में आया हूँ तो मेरे भाई ने मेरे नाम पे कर्ज लिया है। अच्छा, बैंक तो से? वो भाई अगर नहीं भरता तो क्या मुझे ही भरना पड़ेगा? और अगर मैं किसी भाई का अपने कर्ज अदा करता हूँ तो क्या उसका मुझे सवाब मिलेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। एक ये क्वेश्चन आया था और फिर था कि समुंदर में नहाने वाले के गुस्ल और वज़ू का क्या मसला होगा। देखिए, मसला ये होता है कि अगर कोई हालत जनाबत में समुंदर में नहाने के लिए गया तो पानी से वज़ू या गुस्ल करने के सिलसिले में पाकी की नीयत करना लाजिम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, कि बेशक हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जो पानी नाजिल फरमाया उसका एक वस्फ़ खुद बयान फरमा दिया कि वो पाक करने वाला है। तो अब चाहे हम नियत करें ना करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वस्फ़ उस पानी के अंदर रखा है वो अपना काम करेगा। लिहाजा अगर कोई बिला नियत भी पानी अपने ऊपर से बहा ले और उसके तमाम आज़े वज़ू पे अच्छी तरह पानी बह जाए, और अगर वो हालत जनाबत में है मिसाल के तौर पे, तो पूरे बदन पर अगर पानी बह जाए, हत्ता कि नाक में भी पानी चढ़ जाए, हलक तक पानी पहुंच जाए, तो नाक में पानी चढ़ाना और हलक तक पानी पहुंचाना, जो ये दोनों फ़राइज़ हैं, ये भी पूरे हो जाएं और नीयत उसकी नहीं है, तो पानी अपना काम ज़रूर करेगा कि वो पाक कर देगा। जैसे कि आग में अल्लाह तबारक व तआला ने जलाने का वस्फ़ रखा है, तो आप चाहे जलने की नीयत करें ना करें, आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा। ऐसे ही पानी का मसला है। लेकिन चूँकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि महज़ आमाल नीयतों के साथ हैं, और अहनाफ के नज़दीक इस हदीस को कि असल अगर हम खोल कर देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसूद क्या है, तो यूँ है कि इन्नमा सवाबुल अमाली बिन्नियात, और सवाब से मुराद उखरवी सवाब है। तो अब इस हदीस का मफ़हूम यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि आमाल पर उखरवी सवाब उसी वक्त मुरतब होता है जब इंसान नियत करे। लिहाजा अगर कोई समुंदर में गया और उसने गुस्ल या वज़ू की नियत नहीं की, उसका गुस्ल भी उतर सकता है, वज़ू तो हो ही जाएगा। और गुस्ल उस सूरत में कि नाक में पानी चढ़ गया, हल्क तक पानी पहुँच गया, तो ये फ़र्ज़ भी पूरे हो गए, पूरे बदन पे तो पानी बह ही गया, तो वो बागुस्ल भी है बावज़ू भी है। लेकिन अगर उसने नियत नहीं की थी तो हदीस के रूह से उसको सवाब नहीं मिलेगा। और अगर कोई समुंदर में दाखिल होता है और पहली नियत कर लेता है कि मैं गुस्ल भी करूँगा और मेरा वज़ू भी हो जाएगा, तो बिल्कुल समंदर का पानी पाक है, तय्यब है। और ये जैसे आसमान से जो पानी नाजिल होता है जिसको मुनज़्ज़ल मिनस समा कहते हैं, उसकी सिफ़त पर बाकी भी है। यानी ये खुलासे कलाम ये है कि समुंदर का पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल है, ये मुस्तामल नहीं होता है। तो नियत बस कर ले साथ में, तो वज़ू गुस्ल तो वैसे भी हो रहा था, अब सवाब भी मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब जी। मेरा सवाल तकरीबन 4-5 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसे किसी की विरासत में अगर कोई शख्स रुकावट डाले, तकसीम ना होने दे और कहे कि मैं तकसीम नहीं होने दूंगा, तो उस शख्स पे क्या हुक्म लगता है? जी। और इसी तरह अगर कोई शख्स जैसे 3-4 बेटे हैं किसी के, और विरासत तकसीम होने में अगर कोई कहता है कि भाई दूसरों से अगर कहता है कि तुम्हें क्या जल्दी है विरासत तकसीम करने की, तो अगर उसमें देर करना या ये करना कि मैं पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने दूं फिर मैं बेचूंगा घर, तो इसमें क्या हुक्म लगता है? ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे किसी के यहाँ, जैसे मैं अमेरिका में रहता हूँ तो अक्सर यहाँ पे लोगों के आप जाएं तो लोग जमात जो है घर पे कर लेते हैं, तो उसमें किसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ होगा? अक्सर पता नहीं होता लोगों का कि उन्होंने वजू भी सही तरह किया है कि नहीं, या उनको अहकामात पता है कि नहीं। और भी जारी बात है, बहुत से मामला नहीं पता होते किसी के बारे में।
جی جی اور تو اس طرح کسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا اکیلے میں پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے اور اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص اس قسم کی منت مان لے کہ اگر اس کی اولاد ہو تو وہ اس کو عمرے پہ لے کے جائے، اور جب اولاد ہو اور وہ مطلب 1-2 سال کا بچہ ہے اس کو عمرے پہ لے جانا چاہے، جبکہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی مسجد میں لے جانا منع ہے بچوں کو، تو ایسی صورت میں کیا وہ لے جا سکتے ہیں کہ میک شور کہ وہ بچہ صاف ستھرا ہو، اس کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ؟ جی ٹھیک ہے اور صحیح ہوگا یا اس میں منت انہیں توڑنی ہوگی؟ اگر منت توڑیں تو اس پہ کوئی کفارہ آئے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اور باقی جیسے کوئی اگر بالغ شخص اور یہ ایکشن فگرز وغیرہ رکھتے ہیں، جیسے یہ کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں نا سپر مین کے اور ان سب چیزوں کے، تو ایسے شخص کا ایکشن فگر جمع کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو مطلب گھر میں جمع کر کے رکھتا ہے وہ اس طرح کے کھلونے وغیرہ سجا کے رکھتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے کہ جی میں کلیکٹ کر رہا ہوں؟ جی دوبارہ کی گئی ہے؟ ہاں، وہ ایکشن فگرز وغیرہ کو کلیکٹ کرتا ہے، جیسے سجا کے رکھتے ہیں نا لوگ شوکیس وغیرہ میں اچھا رکھ ٹھیک دیتے ہے ہیں، ٹھیک ہے تو یہ اس پہ کیا مطلب شرک کا وہ لگے گا؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی نے کویسچنز کیے تھے ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دبئی میں ہوتے ہیں کہ فرض نماز کے کتنی دیر بعد انسان کو دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات وظائف پڑھتا ہوں اور تعوذ پڑھتا ہوں تو لوگ چلے جاتے ہیں، میں اکیلے رہ جاتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ لفظ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے، تفاعل کے باب پر ہے، تو تعوذ۔ دوسری بات یہ کہ فرض نماز کے بعد آپ دعا کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، اگر آپ کچھ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو متصلاً دعا کر لیں اس کے بعد وظائف پڑھتے رہیں، اور چاہیں تو پہلے وظائف ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ آخر میں دعا کر لیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اور چونکہ شریعت نے اس میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا تو چاہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے دعا کر کے آپ نکل جائیں، یا آپ کو دیر ہو گئی آپ اکیلے جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں شرعاً نہ تو آپ کی گرفت ہے اور نہ شریعت آپ کو اس کسی کام سے منع کرتی ہے، آپ بالکل اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں یہ باہر کے ملکوں کے ویزوں کے پیسے لیتے ہیں باقاعدہ، تو یہ میرا کفیل جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں لیتا بلکہ مجھے کہہ دیتا ہے کہ میں 2-3 آدمی ارینج کر دو اور میں اپنے طور پہ لوگوں سے پیسے لے لیتا ہوں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں مالی جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف پیش کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں یہ خرید و فروخت ہے، اگر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ نفع اور نقصان میں آپ شریک ہیں تو شرکت ہے، اگر اس طرح ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہے دوسری طرف سے محنت ہے تو یہ مداربت کہلاتی ہے۔ اسی طرح کرائے پر کوئی چیز لینا دینا ہے، آپ اپنے منافع کسی کو دیتے ہیں اور اس کی اجرت لیتے ہیں، اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مالی معاملہ کریں تو ان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعارف مالی معاملات ہیں ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب یہ جو صورتحال ہے کفیل آپ سے کہتا ہے 3-4 آدمی ارینج کر دو تاکہ میں یہاں پہ ان کو لا سکوں، اب آپ کس حیثیت سے ان ویزوں کو بیچ رہے ہیں؟ نہ آپ اس کے آپ مالک ہیں، نہ آپ نے کوئی ایسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس کا آپ بدلہ لیں تو یہ اجارہ کہلائے، لہٰذا شرعاً آپ کا اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، آپ ان ویزوں کے پیسے نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان کو ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں، جو ان کی پوری ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمام تر معلومات آپ کو فراہم کروں گا اور اس معلومات فراہم کرنے کے اپنے وقت دینے کے میں اتنے پیسے لیتا ہوں، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ تو سروس چارجز لینا یا ڈاکومنٹیشن وغیرہ کے اندر پورا تعاون فراہم کر کے یا وہاں پر ان کو رہائش وغیرہ کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنے کے پیسے طے کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے یوں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ویزا دوں گا یا ویزا آپ کا لگوا دیتا ہوں اتنے پیسے مجھے دو، تو وہ آپ کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اگر آپ اس پر جائز طریقے سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہ صورتیں اختیار کر لیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عموماً عشاء کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھتے بلکہ ڈائریکٹ فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، باقی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے؟
देखें ये तरीक़ा कार शरई लिहाज से बिल्कुल सही है, सिर्फ इतना ज़रूर है कि आप कुछ फ़जीलतों से महरूम हो रहे हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई गुनाह का पहलू है, ना इसमें कोई आखिरत में आपके लिए मलामत है, क्योंकि पहले की 4 सुन्नतें गैर मौक़दा हैं। गैर मौक़दा सुन्नतें पढ़ना बाइस सवाब होता है। इनका तर्क शरीयत ने नापसंद ज़रूर किया है, लेकिन ये नापसंदीदगी इस हद तक नहीं होती कि करने वाला या मुर्तकिब गुनाहगार करार पाए या काबिल मलामत हो। इसीलिए आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कोई सुन्नत मुअक्कदा के तर्क का आदी भी बन जाए तो वो गुनाहगार नहीं होगा। तो लिहाजा पढ़ना बाइस फ़जीलत था, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। इसी तरीके से आगे की फिर 4 नवाफिल 2-2 करके जो मज़ीद उसमें इशा में हैं, वो भी अगर कोई छोड़ देता है तो ये 8 रकतें छोड़ने पर, जब सुन्नत गैर मौक़दा के तर्क पर कोई गिरफ्त नहीं है तो नवाफिल तो उससे भी कम दर्जा रखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। और मैं अक्सर भाई बहनों को मशवरा देता हूँ कि जैसे बाज़ औक़ात हमारे बच्चे होते हैं, वो बसा औक़ात इशा की 17 रकतें पढ़ने में सुस्ती सी महसूस करते हैं, और बाद औक़ात इन रकतों की तादाद की कसरत को देखकर नमाज़ ही छोड़ देते हैं या कम हिम्मती का मुज़ाहरा करते हैं। इसलिए सही शरई मसला अच्छी तरह समझ लें, ताकि आप हिकमत के साथ अपनी औलाद को नमाज की तरफ ला सकें। कि अगर बच्चा कहता है जी बहुत ज़्यादा होती हैं 17 रकतें मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ऐसा करो 4 पहले की छोड़ दो और आगे के 4 नवाफिल छोड़ दो, 8 कम हो गई, अब तो पढ़ सकते हो ना। इसी तरीके से हमारी जो बहनें हैं बाज़ औक़ात सारा दिन काम करके थक जाती हैं, तो फिर वो कहती हैं भाई 17 रकतें हमसे नहीं पढ़ी जाती, बहुत मुश्किल है। तो 17 रकतों की हैबत की वजह से वो फ़र्ज़ भी छोड़ देती हैं, ये गलत है। उनसे भी गुजारिश ये है कि अगर आप वाकई थक गई हैं और आप सुनन यानी सुन्नत गैर मौक़दा और 4 नवाफिल नहीं पढ़ना चाहती, बिला कराहत आप उनको तर्क करें, और बाकी नमाज तो आप पढ़ लें। 4 फ़र्ज़ हैं, फिर 2 सुन्नत हैं, ये मौक़दा हैं, इसके बाद 3 वितर पढ़ें, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह हमारे वो भाई जो सारा दिन कोई हार्ड वर्किंग करने के बाद घर पर आते हैं और 17 रकतों की कसीर तादाद को देखकर कम हिम्मती महसूस करके फ़र्ज़ और वाजिब को भी छोड़ देते हैं, उनसे भी गुजारिश ये है कि आप इतनी नमाज तो कम से कम अदा करें, इंशाअल्लाह आखिरत में आपकी कोई गिरफ्त नहीं होगी। एक ही कहते हैं कि मैं जब मेरे भाई दुबई में आए तो इन्होंने बैंक से मेरे नाम पर कर्ज़ा ले लिया, अब वो कर्ज़ा भाई अदा करेगा या मैं अदा करूँगा। देखें, पहली बात तो ये कि जो बैंक से आपके भाई ने आपके नाम पे कर्ज़ा लिया, वो यकीनी सी बात है वादा सूद पे कर्ज़ा लिया होगा, और ऐसे ही होता है। बैंक वैसे तो आपको नहीं देगा, भाई ने कहा होगा मुझे आप दे दें, फिर मैं जब वापस करूँगा, यानी एग्रीमेंट हुआ होगा तो इतने इतने पैसे ज़ायद दूँगा। तो जब कोई कर्ज़ ले और उस पर कुछ नफ़ा देने का इरादा करे, चाहे बैंक को चाहे आम आदमी को, तो ये वादा सूद कहलाता है, यानी गोया कि सूद की अदायगी पर रज़ामंदी का इजहार है, और इस तरह का एग्रीमेंट करना हराम और गुनाह कबीरा है। और अगर वो आपके नाम पर उन्होंने लिया और आपकी बाकायदा इजाज़त और परमिशन थी, तो फिर आप भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हो गए। और अगर ऐसा था कि आपको नहीं पता था, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आपकी इजाज़त के बगैर उन्होंने ऐसा कर लिया, तो फिर भाई गुनाहगार है, आप गुनाहगार नहीं होंगे। दूसरा आपने पूछा कि अगर इस तरह उसने कर्ज़ ले लिया है तो मैं अदा करूँगा या भाई। देखें, कानूनी एतबार से तो आपके नाम पे चूँकि लिया है तो आपको देना होगा, लेकिन शरई लिहाज से आपने नहीं लिया, भाई ने लिया है, अगरचे आपका नाम इस्तेमाल किया है तो ज़िम्मेदार वैसे भाई हैं। तीसरा आपने क्वेश्चन ये इसी में किया था कि अगर वो कर्ज़ा मैं अदा कर दूँ तो मुझे सवाब मिलेगा। देखें, पहली बात तो यह है कि इस तरह के वादा सूद पर लिए गए कर्ज़ों में इंसान इसकी अदायगी में ताउन उसी वक्त करे जब सामने वाला ताइब नज़र आए, वो नादिम हो, शर्मिंदा हो, अफसोस का इजहार कर रहा हो कि मुझे ये गुनाह कबीरा नहीं करना चाहिए, और अब वो फंस चुका है और कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा, तो ठीक है आप उनके साथ ताउन करके उन्हें इस दलदल से बाहर निकालें। और अगर सूरत हाल ये हो कि वो अभी फंस चुके हैं, दलदल से बाहर निकल के फिर वही शरारत करें कि मैं ज़रा बाहर निकल आऊँ, फिर मैं किसी अच्छे बैंक से पैसा लेकर फिर वही वादे सूद पे कर्ज़ा लेके कुछ काम करूँगा, तो ऐसे शख्स के साथ ताउन करने का मतलब है उन्हें मज़ीद गुनाहों के लिए तक़वियत फ़राहम करना, और ये शरन सही नहीं होगा। इसलिए अगर आपके भाई वादे सूद पे कर्ज़ा लेकर, और जो अक्सर आदत इलाहिया इसमें जारी है कि जो सूद का पैसा लेकर चाहे कि मैं उसमें तरक्की के रास्ते तय कर लूँ, उसके ज़रिए तरक्की के रास्ते तय कर लूँ, कभी तरक्की नहीं हो सकती है। जिसमें सूद का पैसा शामिल होता है उसको तबाह कर देता है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो बाहर ख़ास तौर पे दुबई वगैरह में क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार होते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट में घुस जाते हैं। पहले तो बीवी को बड़ा मज़ा आता है कि वो शौहर का क्रेडिट कार्ड यूज़, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो,
وہ لے لیا، دیکھا نہیں کہ کتنا خرچہ ہو گیا کتنا نہیں، پورا سامان بھر کے لے آئے، اب جب اس پہ سود وغیرہ دینا پڑ جاتا ہے تو دیوالیہ نکل جاتا ہے اور انسان کئی لاکھ کا مقروض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بھائی بعد میں بھی اس چیز کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہرگز ان کے ساتھ تعاون نہ کریں کہ اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، آپ پھنستے رہیں گے اور گناہگار بھی ہوتے رہیں گے۔ ہاں اگر نادم شرمندہ ہیں تو پھر بالکل آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں اگر وہ نادم شرمندہ ہے آپ تعاون کریں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب میں احمد بات کر رہا ہوں ریاض سعودی عربیہ سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے مولوی صاحب کہ جہاں پر جیسے میں جس میں کام کرتا ہوں وہاں پہ جو ہمارے ساتھی انجینئرز ہیں جی مجھے بہت سے بولا ہوا ہے کہ وہ کچھ کام میں افسر ہیں، تو ان کو بھی ان کے پیٹ پیچھے باس کو بتانا جو واقعی وہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی میں جانتا ہوں کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ کیا اس کی غیبت کے زمرے میں آتا ہے یا یہ ٹھیک ہے بتانا باس کو ان کی یہ چیز ہے؟ نمبر ایک بات تو یہ۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا جو میری بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم لوگ لون لیتے ہیں فیکٹری سے جی اور اس کو پھر قسطوں میں ادا کرتے ہیں، یعنی 500 ریال کر کے پر منتھ، یہ کیا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ ہم لوگ لے سکتے ہیں لون اور اس طرح سے منتھلی اس کو کٹوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال مولوی صاحب یہ ہے کہ یہ جو BC ڈالتے ہیں ہم لوگ فیکٹری کے اندر 12 لوگ مل کے، اور پھر اس کے اندر سے پھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا پیسہ مل جاتا ہے، یہ BC ڈالنا جو ہے وہ کیا ٹھیک طریقہ ہے؟ اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کسی قسم کی؟ جی صحیح۔ آپ کی عنایت ہوگی۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی ورثہ میں سے ایک وارث تقسیم وراثت میں رکاوٹ ڈال رہا ہو اور عذر یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم لوگ ابھی پراپرٹی بیچنا چاہو گے ریٹ کافی کم ہے، تھوڑا سا ریٹ بڑھنے دو، پھر یہ پراپرٹی بیچنا، سب کو زیادہ نفع ملے گا، زیادہ حصہ آئے گا، چنانچہ میں ابھی نہیں بیچنے دوں گا، تو اس کا اس طرح پراپرٹی کی تقسیم میں رکاوٹ ڈالنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ وراثت چھوڑتا ہے، اس کو مورث کہتے ہیں۔ مورث اگر کوئی مال چھوڑ کر جائے تو تمام وارث جو حقدار ہیں ان میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنا حصہ حاصل کر لے۔ کوئی بھی دوسرا وارث اس کو نہ تو وراثت سے محروم کر سکتا ہے نہ اس کے حق کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا۔ اگر کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، مکمل طور پہ محروم کر دے یا تقسیم میں رکاوٹ ڈالے، چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ، جیسے اس نے کہا بھی اچھا ریٹ بڑھ جائے، تو اب یہ ریٹ بڑھنا کتنے سال میں ہوگا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، کتنے انتظار کریں گے؟ تو اس صورت میں شخص گناہ گار ہوگا۔ مزید تفصیل عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جواب یہ دے رہے تھے، کویشچن یہ تھا کہ اگر ایک وارث دیگر ورثاء کو ان کا حصہ لینے سے روکتا ہے، محروم نہیں کرنا چاہتا لیکن تقسیم میں دیر اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ ابھی پراپرٹی کے ریٹ کم ہیں، زیادہ ہوں گے تو پھر ہم بیچیں گے تو سب کو زیادہ حصہ ملے گا، تو اس کا سب کو روکنا کیسا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دے رہے تھے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو فوراً سے پیشتر مطالبہ کر سکتا ہے کہ پراپرٹی بیچی جائے، میں زیادہ نفع نہیں لینا چاہتا، بس مجھے دیں، تو بالکل اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اس قسم کے خیالات کہ جی پراپرٹی کے ریٹ بڑھیں گے تب ہم تقسیم کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی سال گزر جائیں پراپرٹی کے ریٹ نہ بڑھیں تو کیا مطلب وہ بیچارہ وارث محروم رہے؟ اور دوسری بات ہے اگر ابھی آپ تقسیم کر دیں اور ہر وارث کو اس کا حصہ دے دیں تو کیا اب بھی ان کے حصوں میں آپ یوں تصرف کریں گے کہ میں تمہیں کو کام کرنے نہیں دوں گا اس لیے کہ اس پیسے کی ویلیو بھی کم ہے، بڑھنے دو پھر میں تمہیں کام کرنے دوں گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھر تو مجھے یہ حق حاصل نہیں، تو پھر ابھی کیسے حق حاصل ہے؟ اس کی بھی کوئی شرعی دلیل تو ہوگی آپ کے پاس۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط ہے۔ ہر شخص کا جو جتنے وارث ہیں ان کا پراپرٹی میں جس طرح شرعی تقسیم ہے اس کے حساب سے ان کا حق ہے، اور کوئی بھی کسی حقدار کو اس کا حق سے نہ تو محروم کر سکتا ہے، نہ حق کی ادائیگی میں بلا ضرورت
دیر کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ایسا ویلڈ ریزن نہیں ہے جس کی بنا پر ورثاء کو محروم رکھا جائے، اس لیے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراً سے پیشتر ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے اور ایک بڑا بھائی یہ چاہتا ہے کہ ابھی گھر کی قیمت بہت کم مل رہی ہے، کچھ عرصے انتظار کر لیں تو کئی لاکھ زیادہ ہو جائے گی، تو اب وہ اگر دیگر ورثاء راضی نہیں ہو رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فوراً حصہ چاہیے، تو یہ یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 پراپرٹی ایجنٹ سے، ڈیلر سے اس مکان کی قیمت لگا لیں تاکہ اوسط قیمت نکالنے میں آسانی ہو، اور پھر جتنا وارثوں کا حق بن رہا ہے کسی اچھے مفتی صاحب سے ان کے حق نکال لیں۔ مثال کے طور پہ بہن کے 10 لاکھ بن رہے ہیں، بھائی کا 20 لاکھ بن رہا ہے، تو وہ اپنے پاس سے ان کو پیسہ دے دیں، مکان اپنے پاس رکھیں، راضی کر لیں کہ بھئی آپ تو مکان بیچ کر بھی لینے پہ راضی ہو نا، تو میں اس مکان کے جتنے آپ کا حصہ بنتا ہے میں دے دیتا ہوں، مکان مجھے چھوڑ دو۔ اس کا فائدہ ہوگا، ان کو حصہ مل جائے گا جو جلدی چاہتے ہیں، اور آپ جس انتظار میں ہیں کہ پراپرٹی کے ریٹ بڑھیں تب میں بیچوں، تو وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور شرعی لحاظ سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں بسا اوقات ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی شخص بعض اوقات نماز کے ٹائم پر امام بن جاتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ شخص کو نماز آتی ہے کہ نہیں آتی، وضو کے مسائل آتے ہیں نہیں آتے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا اکیلے نماز پڑھیں؟ دیکھیں، ہمیں شریعت نے ظاہر کا پابند بنایا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ جو امام مسجد میں کھڑا ہوا ہے، آپ کو کیا پتہ کہ اس کو تمام نماز کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب نہیں ہوتے، مؤذن یا خادم کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے ہیں، اور ان سے اگر آپ بیسک کویسچنز کر لیں غسل اور وضو کے، تو بیچاروں کو، میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بسا اوقات تو ان کو بنیادی چیز بھی نہیں آتی ہے، اور ایسے کھڑے ہو جائیں گے مصلی پہ، جی امام صاحب نے رومال لپیٹا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اگر آپ ہر اس کی باطنی امر کی تحقیق کی طرف جائیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ بس یہ دیکھیں کہ ظاہر اس کا شریعت کے موافق ہونا چاہیے، اور بد مذہبیت کے اندر وہ معروف اور مشہور نہیں ہے، تو پھر بالکل آپ اس کے پیچھے حسن ظن قائم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو شرعی مسائل آتے ہوں گے۔ یہ نہ سوچئے کہ شاید اس کو یوں نہ آتا ہو، یوں، تو پھر ہر شخص کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہی گمان آئے گا۔ امام کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، جو مسجد میں امام صاحب ہیں، کہ شاید ان کو کچھ مسئلے نہ آتے ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہے جماعت واجب نہ رہے؟ تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ بس ہاں، اگر آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا، کوئی آپ کے ساتھ صاحب علم تھا، اور ایسی کوئی علمی بات چلی اور وہ معلوم ہو گیا کہ اس شخص کو تو کچھ بھی علم نہیں ہے، اب اگر وہ امام بنتا ہے تو پھر اس میں آپ کے دل میں، کیونکہ اب وسوسہ نہیں ہے، اب ایک یقین کسی کیفیت ہے، اس کے طرز عمل کی وجہ سے تو اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن صرف گمان کے اوپر آپ اس عمل کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، آپ کو جماعت کی موافقت کرنی چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میرا بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو عمرے پر لے جاؤں گا، تو اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو سنا یہی ہے کہ چھوٹے بچے کو حرم میں لے جانا مناسب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا وہ ایسے کرے کہ 2 سالہ بچے کو یا 1 سالہ بچے کو لے جائے اور صاف ستھرا کر کے پھر جلدی سے طواف کر کے آ جائے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اس منت کا پورا کرنا ایک امر مستحب ہے۔ آپ کیونکہ منت وہ ہوتی ہے کہ جس کی جنس سے کوئی فعل آپ پر واجب ہو، یا جس کی جنس سے کوئی فعل فرض یا واجب ہو، جیسے نماز ہے، نماز فرض بھی ہے، اب آپ نے کچھ نوافل کی منت مان لی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جنس سے کوئی چیز آپ پر فرض ہے۔ عمرہ جو ہے فی نفسی ہے وہ ہم پر واجب نہیں ہے، وہ سنت عبادت ہے، تو لہٰذا یہ شرعی لحاظ سے منت وہ نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا آپ پر واجب ہو۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہرحال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے عمر کی تو کوئی قید نہیں لگائی، آپ نے بس یہ منت مانی ہے کہ میرا بچہ ہو تو میں اس کو عمرہ کرواؤں گا، تو جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب ذی شعور ہو جائے کہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، مسجد کے آداب سکھائیں تو آداب سیکھ سکے، جیسے 6-7 سال کا بچہ، تب آپ عمرے پہ لے جائیے گا تاکہ یہ استحباب مکمل ہو جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں، اچھا اس طرح انہوں نے پوچھا کہ منت توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو یہ آپ کی منت ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ آپ نے اگر ٹائم لیمٹ کوئی مقرر کیا ہوتا کہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں تو پھر مسئلہ تھا، اور اگر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، بس اتنی آپ نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ ہوگا تو میں اس کو لے کے جاؤں گا، تو بچہ تو اگر والدین کا بچہ اگر 40 سال کا بھی ہو تو ان کے نزدیک تو وہ بھی بچہ ہے، تو بڑا ہو جانے دیں پھر اس کو لے کے جائیے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کوئی شوق ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو مطلب مجسمے ہوتے ہیں، جیسے سپرمین وغیرہ کا، فلاں کا، اسے وہ سجا کر رکھتے ہیں اپنے شوکیس وغیرہ میں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس طریقے سے تصویر کو تعظیماً گھر میں رکھنا یہ منع ہوتا ہے، اسی طریقے سے مجسمے ہوں
یا یہ کھلونے جس کے چہرے کے نقوش بالکل واضح ہوں کہ اگر آپ زمین پر رکھ دیں کھڑے ہو کر دیکھیں تو مکمل طور پہ اس کی آنکھ ناک ہونٹ اور چہرہ مکمل طور پہ نظر آ رہا ہو، ایسی چیزوں کی تصویر لگانا بھی تعظیماً منع ہے جاندار کی، اور اسی طریقے سے ان کے کسی بھی لحاظ سے مجسمے ہوں چاہے پلاسٹک کے ہیں چاہے پتھر کے، انہیں تعظیماً لگانا شرعاً ممنوع ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذی شان کے تحت آئے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہو جس پہ غسل واجب ہے، یا کتا ہو یا تصویر ہو، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ایسا شوق نہ رکھیں، اور اگر ہے بھی تو کسی ایسی جگہ رکھیں جو مقام تحقیر ہو، یا پھر اگر کسی جگہ رکھا اس پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیں بالکل تاکہ وہ نظر نہ آئے، تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی نے ریاض سے کال کر کے کہا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، کچھ وہاں انجینئر ایسے ہیں جو کام چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، تو کیا اگر میں اپنے باس کو یہ بتاؤں کہ یہ ایسی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں تو کیا یہ غیبت یا چغلی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا اور میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعی اس طرح کی غلطی کر رہا ہے جس سے فیکٹری کو یا دیگر مسلمانوں کو شدید قسم کا نقصان ہو رہا ہو، تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ اس غیبت یا چغلی کے زمرے میں نہیں آتا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ یہ جوازی صورتوں کے اندر آتا ہے، جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بتا دینے سے ایک تسلسل سے ہونے والا نقصان ختم ہو جائے گا اور وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں فیکٹری کی، مالکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ لازم ہوگا کہ جا کر بتائیں، اور یہ غیبت اور چغلی میں نہیں آتا ہے۔ اور ضمن یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کام چوریاں دیکھتا ہے اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں باس کو جا کے بتاؤں گا تو یہ بات لیک آؤٹ ہو جائے گی، میری شکایت ظاہر ہو جائے گی کہ میں نے کی ہے، اور پھر مجھے ان کی طرف سے شدید قسم کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص خاموش رہے تو پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ضرر سے بچانا بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ کام چوری ہو رہی ہے، اس سے فیکٹری کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر میں بتاتا ہوں تو میری شخصیت کو ضرر ہوتا ہے، جاب چلی جائے گی یا جان سے مار دیں گے یا دیگر اور کوئی معاملات ہوں گے، یا مجھ پہ ہی الزام لگا کر مجھے یہاں سے نکلوا دیا جائے گا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو کی اصلاح بھی کرے تو سامنے والا اصلاح قبول نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے ٹھہر جا میں تجھ پہ کوئی الزام لگا کے تجھے گندا کر دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں خاموشی اختیار کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم فیکٹری سے بسا اوقات لون لیتے ہیں اور قرضہ پہلے لے لیتے ہیں اور پھر ماہانہ ہماری تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس میں یوں ہے، ایگریمنٹ یوں ہوتا ہے یا فیکٹری نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ ان سے کچھ لون لیں گے تو پھر کٹوتی زیادہ پیسے کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے 5,000 ریال قرضہ لیا تو واپس آپ کو 5,500 ریال دینا ہوگا، 6,000 ریال دینا ہوگا، تو پھر تو یہ وعدہ سود ہو گیا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ فیکٹری قرضہ دے رہی ہے، اس پہ نفع لے رہی ہے، اور قرضے پہ نفع لینا اور دینا یہ سود ہے، دونوں گناہگار ہوں گے۔ اور اگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امپلائی کی آسانی کے لیے مطلب آفر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے آپ لے لیں، ہم اس پہ نفع بالکل نہیں لیں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کی تنخواہ سے کٹتا رہے گا، تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹری میں بعض اوقات یہ بی سی، ویسے صحیح لفظ تو وی سی ہے لیکن بی سی ڈلتی ہے، تو کیا ہم اس کے اندر اپنا یہ پیسہ ڈال سکتے ہیں اور پھر ہمیں زیادہ جس سے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر اس کی کوئی شرائط ناجائز نہ ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ سب لوگ پیسہ ڈال دیتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں، جو ڈالنے والا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں اس تمام پیسے کو، جس کی بی سی نکلتی ہے اس نے جتنا پیسہ جمع کرایا وہ تو گویا کہ اس کو واپس ملا، اور جتنا زائد اس کو ملا دوسروں کا وہ اس پر قرضہ ہے، اور اب وہ اگلی بیسیں جو بھرے گا تو گویا کہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے وہ پیسہ دے رہا ہے، تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو کہ اگر آپ دیر سے دیں گے تو آپ پہ پینلٹی لگے گی، آپ پہ مالی جرمانہ عائد ہوگا، یہ غلط ہوگا، باقی وی سی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً آپ ڈال سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر دیں، چونکہ 2-3 مقامات سے میل مجھے کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے دوسری طرف کم، تو جو میرا پرسنل ای میل ہے مفتی اکمل QTV2 والا، اس پر میں اکثر ہوتا ہوں، باقی دوسری جگہ سے میل اٹھاتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ایک ذریعے سے کوئی جواب حاصل نہیں ہو رہا تو پھر آپ مجھے اس پر بھیج دیا کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جواب حاصل ہوگا۔
اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق حلال کے اتنے وسیع دروازے کھول دے کہ آپ کی تمام ضرورتیں بآسانی پوری ہو جائیں، بلکہ آپ دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.